الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سورہ بقرہ کی ایک آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. جس آیت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. آیت کریمہ کے اس حصے کے زمرے میں نسبت کا مقام اس کے اثرات و برکات اور اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے. نسبت کہتے ہیں تعلق کو. لیکن ایسا تعلق
کہ اس میں مکمل طور پر موافقت پائی جائے۔ مکمل موافقت کے بنیاد پر پھر اس تعلق کے اثرات اور برکات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ ایک عام فہم سے مثال کے ذریعے سے آپ یوں سمجھیں کہ ایک ادنا چیز کا ایک اعلیٰ چیز کے ساتھ ایسا تعلق ہو، ایسا جوڑ ہو کہ اس تعلق کو جوڑ کی وجہ سے وہ ادنا چیز بھی اعلیٰ بن جائے، اس کو نسبت کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ بزرگوں سے، اللہ والوں سے نسبت رکھتے ہیں تاکہ ہم اور آپ بھی اللہ والے بن جائیں۔ اب اگر نسبت ہے لیکن موافقت نہیں، یقیناً ہم اور آپ صرف اس نسبت کی وجہ سے اللہ والے نہیں بن سکتے۔ تو ایک ادنا چیز کا اعلیٰ چیز سے ایسا تعلق کہ اس تعلق کی وجہ سے وہ ادنا چیز بھی اعلیٰ بن جائے، یہ نسبت کہلاتی ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید ایک اعلیٰ چیز ہے، ہم اور آپ اس کو ایک غلاف میں لپیٹتے ہیں، وہ غلاف ایک کم قیمت والے کپڑے سے سیا جاتا ہے، کپڑے کا ایک ٹوٹا اور ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن اس غلاف کو جب قرآن مجید کی سائز اور موافقت کے مطابق سینے کے بعد اس کے اوپر چڑھا دیا جائے، وہ اس موافقت کے ساتھ سیا جاتا ہے کہ قرآن مجید پہ پورا آ جائے۔ اس کے بعد اس کو قرآن مجید پہ جب ہم اور آپ چڑھا دیتے ہیں، اب یہ ایک ایسا تعلق جڑا کہ قرآن جیسی اعلیٰ چیز کی وجہ سے وہ معمولی سے کپڑے کا غلاف بھی اعلیٰ بن گیا۔ اب وہی غلاف اگر نیچے گرتا ہے تو گرتا ہوا ہمیں برداشت نہیں، ہم اسی طرح اس کی عظمت دل میں رکھتے ہیں جیسے قرآن کی عظمت ہوتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق قرآن سے جڑا ہے، لیکن ایسا جڑا کہ اس سے موافقت رکھتا ہے۔ اب اس تعلق کی وجہ سے یہ ادنا سی چیز بھی اعلیٰ بن جاتی ہے۔ اسی تعلق کو نسبت کہتے ہیں۔ انسان جو عمل بھی کرتا ہے وہ بنیادی طور پہ دو قسم کے ہوتے ہیں، اعمال حسنہ اور اعمال سیئہ، اچھے اعمال اور برے اعمال۔ اس اعمال کا تعلق اس کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ دو قسم کے ہیں، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ ہر عمل کا اثر کرنے والے کے باطن پہ پایا جاتا ہے،
کیونکہ اس کا تعلق اس عمل سے جڑا ہے تو اس نسبت کی وجہ سے اس کے اثرات بھی اس پہ پڑتے ہیں۔ اچھے اعمال ہیں تو اس کے دل پہ اچھے اثرات پڑتے ہیں، برے اعمال ہیں تو برے اثرات پڑتے ہیں، حتیٰ کہ صرف اس پر نہیں جو اس کے قریب ہوگا وہ بھی ان کے اثرات سے متاثر ہو جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جمعات کروا رہے ہیں، ایک شخص جلدی سے وضو کر کے نماز میں شامل ہوئے، ممکن ہے کہ جلدی کی وجہ سے وضو کرنے کے آداب کو ملحوظ نہ رکھ سکے ہوں گے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کون سا شخص تھا جس کے وضو میں کمی رہ جانے کی وجہ سے ہمارے نماز پہ اثر پڑ رہا تھا۔ اب صرف اس عمل کا اثر اس پہ نہیں، ساتھ والے پہ بھی پڑا۔ تو نسبت کے یہ اثرات ہوتے ہیں، اچھے عمل کی نسبت ہے اچھے اثرات، برے عمل کی نسبت ہے برے اثرات۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب مسلمان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اس کی نسبت ایک گناہ والے عمل سے ہوتی ہے تو اس کے دل پہ سیاہ داغ لگا دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا اس کے عمل نے فوراً اس کے باطن پہ اثر کیا۔ اس کی مثال آپ بھی سمجھے کہ جیسے کہ آگ ہوگی تو دھواں ضرور ہوگا، سورج ہوگا تو دھوپ ضرور ہوگی، درخت ہوگا تو یقیناً پھل اور پھول ضرور کھلیں گے۔ نسبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، مددگار ہے، دوست ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے کہ ایمان والے میرے دوست ہیں، یہ بھی میرے اور آپ کے لیے بڑی فخر کی بات ہے، لیکن اللہ نے ایمان والوں کی دوستی کی نسبت اپنے طرف کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں ایمان کی نسبت کا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے ہاں ایمان کی نسبت ایک مقام رکھتی ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کی دوستی کی نسبت ہی اپنی طرف فرما دی کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی توجہ میں بڑی تاثیر تھی۔ پڑوس میں ایک نوجوان موت کی تکلیف میں مبتلا ہے۔
لوگوں نے آ کے آپ سے عرض کی کہ حضرت آپ مہربانی فرمائیں اس پہ توجہ ڈالیں تاکہ اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ حضرت متوجہ ہوئے، کوشش کرتے رہے، لیکن اس کی تکلیف میں کوئی کمی نہ آئی۔ لوگ بھی حیران ہوئے کہ آپ کی توجہ کے تو عجیب عجیب اثرات ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن اس وقت کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا۔ کوئی وجہ ضرور ہے۔ اسی وقت جب تھوڑی سی معلومات لی گئی اور تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس نوجوان کے دل میں ایک کافر کی محبت موجود تھی، جو غیر مسلم تھا، یہ اس سے محبت رکھتا تھا۔ اس کافر کی محبت کی نسبت کی وجہ سے توجہ نے اثر نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ نسبتوں کے اپنے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ اچھے اعمال سے نسبت ہوگی، اچھے دوست اور شخص سے محبت ہوگی، اچھے ماحول سے محبت ہوگی۔ تو اس کے اپنے اثرات ہوں گے۔ برے دوست، برے ماحول اور برے اعمال سے نسبت ہوگی تو اس کے اپنے برے اثرات۔ اور اس نسبت کی وجہ سے، یعنی اس تعلق کی بنیاد پر مرتبوں میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ اچھی نسبت ہے تو مرتبہ بھی اچھا ملے گا، بری نسبت ہے تو مرتبے میں بھی کمی آ جائے گی، عزت و عظمت میں کمی آئے گی۔ جیسے کہ ایک مزدور عام ماحول میں ہم اور آپ دیکھیں، اگر کسی کے کسی برے دوست سے دوستی ہو، نسبت ہو، تو وہ دوسروں کی نگاہوں میں گر جاتا۔ اگرچہ وہ اپنی جگہ پہ ایک اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس کا تعلق ایک ایسے کمزور جگہ سے ہے، غلط ماحول سے ہے، تو اس نسبت کی وجہ سے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی۔ اور ایک شخص ذاتی طور پہ کمزور ہے، لیکن اس کا تعلق ایک ایسے شخص، دوست یا ایک ایسے ماحول سے ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں وہ اچھا سمجھا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ عام فہم سی مثال کے ایک مزدور مٹی سے ایک ہی سانچے میں 2 اینٹیں تیار کرتا ہے، اسے اٹھا کے ایک بھٹے پہ لاتا ہے، اسی بھٹے میں وہ پکتی ہیں، وہاں سے پھر ایک مزدور اسے اٹھا کے تعمیر کے مقام پہ پہنچاتا ہے، پھر ادھر ایک مستری اپنے ہاتھوں سے دونوں اینٹوں کو لگاتا ہے، لیکن لگانے میں کچھ نسبت کا فرق پڑ گیا، جس وجہ سے اس کی عظمتیں بدل گئیں۔ ایک تو اس نے مسجد کے صحن میں لگا ڈالی، اور دوسری اس مستری نے مسجد کے بیت الخلاء میں لگا دی۔ ایک ہی پٹی کی بنی ہوئی اینٹ ہے، ایک ہی سانچے میں تیار، ایک ہی بھٹے میں پکی، ایک ہی ہاتھوں سے لگی، لیکن صرف تعلق و نسبت میں فرق پیدا ہوا، جس وجہ سے اس کی عظمت اور قدر میں بھی فرق پیدا ہو گیا۔ جو اینٹ مسجد کے صحن میں لگی ہے، اس پہ ہم جوتی کے ساتھ قدم رکھنا گوارا نہیں کرتے، اپنے پیشانی کو بڑی عظمت سے جھکاتے ہیں، وہاں بیٹھنا عبادت کرنے کو ثواب سمجھتے ہیں،
اس جگہ پہ کوئی گندگی چیز کو برداشت نہیں کرتے، لیکن جو اینٹ بیت الخلاء میں لگی وہاں بغیر جوتی کے جانا گوارا نہیں ہوتا۔ اچھی اور بری نسبت کی وجہ سے قدریں بدل جاتی ہیں، اچھے اور برے ماحول کی وجہ سے عزت و عظمت میں تبدیلی آ جاتی ہے، اہمیت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ایک عام سی بات، ٹوپی ہم سر پہ رکھتے ہیں، چھوٹے سے کپڑے سے بنی ہوگی یا کمپنی کی بنی ہے، لیکن وہ کم قیمت ہوگی، اور جوتی جو کہ قیمت میں زیادہ ہے، زیادہ قیمت سے لی گئی، اسے میں پاؤں میں ڈالتا ہوں۔ جوتی پاؤں میں پہنی جاتی ہے، ٹوپی سر پہ رکھی جاتی ہے۔ اب بظاہر تو قیمت کے اعتبار سے ٹوپی کم قیمت کی ہے، جوتی زیادہ قیمت کی ہے، لیکن ان کی قدر و قیمت میں فرق ہے۔ ٹوپی اگر ہم اتارتے ہیں تو تکیے کے نیچے رکھتے ہیں، جوتی اتارتے ہیں تو چارپائی کے نیچے رکھتے ہیں۔ ٹوپی اگر اتار کے رکھتے ہیں تو الماری کے اوپر رکھتے ہیں یا ٹیبل کے اوپر رکھتے ہیں۔ جوتی کو اتارتے ہیں تو الماری کے اوپر نہیں، نیچے رکھ دیتے ہیں۔ اب بظاہر تو وہ کم قیمت ہے، جوتی زیادہ قیمت، لیکن یہ قدر میں فرق کیوں آ گیا؟ تو نسبت کی وجہ سے۔ ٹوپی کی قیمت سر کے ساتھ، ٹوپی کی نسبت سر کے ساتھ تھی، جبکہ اس جوتی کی نسبت پاؤں کے ساتھ تھی۔ اس نسبت کی وجہ سے اس کی عزت میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ بظاہر قیمت اور کوالٹی میں بہت فرق ہے، لیکن وہاں نسبت کو دیکھا جائے گا۔ ٹوپی نسبت رکھتی ہے انسان کے سر کے ساتھ، جوتی نسبت رکھتی ہے قدموں کے ساتھ، جس وجہ سے ان کی قدروں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہماری نسبت اچھے اعمال سے ہوگی تو ہماری دنیا اور آخرت میں عزت بڑھے گی، لوگوں کی نگاہوں میں قدر بڑھے گی۔ اگر میری نسبت برے اعمال اور برے ماحول اور صحبت سے ہوگی تو دنیا اور آخرت میں میری عزت اور قدر میں کمی آئے گی، لوگوں کی نگاہوں میں بھی کم ہوتا چلا جاؤں گا۔ یہ صرف اور صرف اس اچھی اور بری نسبت کے اثرات کی وجہ سے۔ اور اس نسبت کی اپنی برکات ہیں۔ جس کو اللہ نے ایمان کی نسبت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں نے صاحب ایمان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب بظاہر اللہ نے میرے اور آپ کے بہت سے نقصانات کو قرآن میں بیان کیا۔ جو مشینری جس نے بنائی ہوتی ہے وہ اس کی کمزوریوں اور خوبیوں کو جانتا ہے۔ اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے میرے اور آپ کی کمزوریوں کو قرآن میں خود بیان بھی فرمایا ہے۔ ظلوما، جہولا، منوعا، فضوعا، یہ کمزور ہے، جاہل ہے، جلد باز ہے، ظالم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے میرے اور آپ کی قیمت اتنی بڑی لگائی۔ فرمایا میں نے ایمان والے کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، صرف اور صرف ایمان کی نسبت کی برکت سے، ورنہ میرے اور آپ سے بہتر صلاحیتوں کے مالک روز زمین پر اور بھی موجود ہیں۔
وہ کافر جو میرے اور آپ سے بہتر صلاحیتیں رکھتا ہوگا، مضبوط اعضاء کا مالک ہوگا، صحت اور حسن و جمال میں مقدم ہوگا، لیکن ایمان کی نسبت نہیں رکھتا، اللہ نے اس کی قیمت کو گرا دیا، اور وہ صاحب ایمان جو ہر اعتبار سے کمزور ہے لیکن ایمان کی نسبت نصیب ہوئی، اللہ فرماتے ہیں اس کے جان اور مال کو میں نے جنت کی نعمتوں کے بدلے میں خرید لیا۔ ہر نسبت کے اپنے اثرات اور برکات پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس زمانے کی قسم کھاتے ہیں جس کی نسبت محبوب پیغمبر کے ساتھ ہے۔ اب اللہ کی ذات جس چیز کی قسم کھائے تو یقیناً اس چیز کی ایک اہمیت ہو۔ فرمایا والعصر، مجھے اپنے محبوب کے زمانے کی قسم۔ اس زمانے کی کیوں اہمیت ملی؟ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی نسبت تھی۔ اس نسبت کی وجہ سے اس زمانے کو اہمیت مل گئی کہ اس زمانے کا خالق اس کی قسم اٹھا رہا، اور وہ شہر جس کی نسبت محبوب پیغمبر کے ساتھ قائم ہوئی، جبکہ ایک وقت تھا کہ وہاں ظلم و ستم کا دورہ تھا، جہالت کے اندھیرے تھے، ہر برائی وہاں جنم لے چکی تھی، مگر جب اسی شہر کا نسبت میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ نسبت ہوئی، اللہ نے اس شہر کو کیسی عظمت عطا فرما دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا اقسم بہذا البلد، فرمایا مجھے اپنے محبوب کے شہر کی قسم۔ اللہ کی ذات جو کہ کائنات کا خالق ہے، وہ جس شہر کی قسم اٹھائے گا تو یقیناً اس کا ایک مقام ہوگا، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت ہوگی۔ اللہ کا قسم اٹھانا یہ اس شہر کی اہمیت کو بیان کرنا ہے، اور اسے اہمیت ملی ہے میرے محبوب پیغمبر کی نسبت کی وجہ سے۔ معلوم ہوا کہ نسبت کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، نسبت کی وجہ سے قدریں بدل جاتی ہیں، نسبت کی وجہ سے برکات نصیب ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ حکیم ترمذی بہت بڑے حاذق حکیم گزرے، تو اللہ والے بھی تھے، اللہ نے انہیں ظاہری اور باطنی آنکھیں دی تھی۔ نوجوانی ہے، حسن و جمال کے پیکر ہیں، اپنے مطب میں بیٹھے ہیں۔ ایک خاتون جو ایک عرصے سے اس موقع کی تلاش میں تھی، جیسے اس نے انہیں اپنے مطب میں تنہائی میں پایا تو وہ اندر داخل ہوئی اور اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا کر گناہ کی دعوت پیش کی۔ حکیم ترمذی نے جب یہ بات سنی تو ان پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، بے قرار ہو کے رونے لگے، اس انداز سے روئے، ایسی بے قراری سے روئے کہ وہ نوجوان خاتون آپ کی اس حالت کو دیکھ کے ڈر کے اس مطب سے باہر چلی گئی۔
آپ روتے رہے، اسی پریشانی میں گھر چلے گئے، بات آئی گئی ہو گئی، وقت گزرتا گیا، جوانی ڈھلی، بڑھاپا آیا، مطب میں جانا چھوڑ دیا، گھر تک موقوف ہو گئے۔ ایک دن اتنے عرصے کے بعد بڑھاپے میں گھر میں بیٹھے ہیں کہ بیٹھے ہوئے اچانک ان سفید بالوں کے ساتھ اس خاتون کا تصور آ گیا۔ جب وہ اتنے پرانے زمانے کے بعد اس بڑھاپے میں اس گناہ کا تصور آیا اور وہ تصور انہیں اس بڑھاپے میں پریشان کرنے لگا، جب پریشانی ہوئی تو پھر بے قرار ہو گئی اور زار و قطار رونے لگے کہ اللہ یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے۔ جب جوانی میں تھا اس وقت تو گناہ کی دعوت سامنے آئی تو میں ایسا بے قرار ہوا، تیرا خوف میرے پہ طاری ہوا۔ اب میں بڑھاپے کو پہنچا ہوں اور بڑھاپے میں مجھے وہ گناہ کا تصور پریشان کرنے لگا ہے، اسی پریشانی میں سو گئے۔ تو اس جوانی میں جب وہ موقع گیا تو اس کے بعد اس کا تصور تک نہیں آیا تھا، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب بڑھاپے میں آ کے وہی تصور مجھے پریشان کرتا ہے، بے قراری اور پریشانی میں سوئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ نے خواب میں ہی آپ کے سامنے اپنے پریشانی کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جوانی میں میری یہ کیفیت تھی، اب بڑھاپے میں میری یہ حالت ہے، بے قرار اور پریشان ہوں، معاملہ کیا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں فرمایا حکیم ترمذ، تو کیوں بے قرار اور پریشان ہوتا ہے؟ تو نے سوچا نہیں تیرے جوانی کا زمانہ میرے زمانے کے قریب کی نسبت رکھتا تھا، جبکہ تیرے بڑھاپے کا زمانہ میرے زمانے سے دور کی نسبت رکھتا ہے۔ یہ اس قرب کے اثرات تھے، وہ زمانہ میرے زمانے کے قریب تھا، اس زمانے کے قرب کے اثرات کی وجہ سے تو محفوظ رہا۔ تیرا بڑھاپا میرے زمانے سے دور ہے، اس لیے اس وہ اثرات کم ہونے کی وجہ سے تجھے وہ تصور پریشان کر رہا۔ معلوم یہ ہوا کہ زمانوں کی نسبتیں بھی اپنا ایک اثر رکھتی ہیں۔ نسبت اگر اچھی ہے، جیسی بھی ہو، جس چیز کی بھی ہو، وہ اچھے اثرات پیدا کرے گی، اچھے خیالات آئیں گے، اچھے اعمال کرنے کا موقع ملے گا۔ اور اگر نسبت بری ہو گئی تو خیالات بھی برے آئیں گے اور اعمال بھی برے صادر ہوں گے۔ پھر میں باتیں بھی بری کروں گا، نگاہ بھی بری اٹھاؤں گا، کان بھی برے استعمال ہوں گے۔ پھر تو دوستو جیسا ماحول ہوگا، جیسی نسبت ہوگی، جیسا تعلق ہوگا، اس کے اثرات میرا آپ کے قول اور فعل اور گفتار اور رفتار پہ پڑتے چلے جائیں گے۔ تو نسبت اثر رکھتی ہے، لیکن اس میں موافقت ضروری ہے، موافقت ضروری ہے۔ مثلا حکیم ترمذ کا واقعہ آپ دیکھ لیں، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک عملی زندگی بھی عطا فرمائی تھی، ورنہ تو ابو جہل جس کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی نسبت نہیں، وہی زمانہ حاصل ہے، اعمال کیا کہ ایمان سے محروم ہے۔ کیوں؟ موافقت نہیں، موافقت نہیں۔ ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں، اور صرف چچا نہیں بلکہ آپ کے ساتھ انتہائی درجے کی محبت، انتہائی درجے کی آپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا، لیکن ان نسبتوں نے کام نہ دکھایا۔ کیوں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت کوشش کرتے رہے کہ موافقت پیدا ہو جائے۔ چچا میرے کان ہی میں کلمہ پڑھ لو، سرداروں سے گھبراتے ہو کہ آخر میں جا کے اپنے دین کو چھوڑ گیا، میرے کان میں ہی پڑھ لو، قیامت کے دن شفاعت تو کر سکوں گا۔
नसीब नहीं था, मुआफ़िकत पैदा न हुई। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़यामत के दिन मेरे चचा अबू तालिब को जो जहन्नम का अजाब होगा, अगरचे वो दूसरों से कम होगा, लेकिन होगा जरूर। वो कम की मिकदार भी बयान फरमा दी कि पांव के नीचे जहन्नम की एक चिंगारी जलेगी, जिसका असर यह होगा कि उनका दिमाग हंडिया की तरह खोलने लगेगी। मालूम हुआ निस्बतें तो थी, लेकिन मुआफ़िकत न आ सकी। दोस्तों, निस्बत बगैर मुआफ़िकत के असर नहीं करती, अच्छी हो या बुरी। बुरी में भी ये चीज, अगर किसी मौके पे एक बुरे माहौल से निस्बत होगी लेकिन मुआफ़िकत नहीं पैदा हुई तो उस बुरे माहौल से बच जाएगा। मुआफ़िकत पैदा हो गई तो गया। अच्छे माहौल, अच्छे शख्स से निस्बत हुई, जी मेरे फलां सरदार से निस्बत है, फलां सरकार से निस्बत है, फलां बुजुर्गों से मेरी निस्बत है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम सिर्फ उस निस्बत पे इक्तिफा करके अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारते हैं। बस मैंने फलां से भेद कर ली है, फलां बुजुर्गों से मेरी निस्बत होगी, अब तो मामला हल हो गया। दोस्तों नहीं, निस्बत के साथ जब तक उनकी मुआफ़िकत नहीं, उनके बतलाए हुए तालीमात, उनके बतलाए हुए अकायद, उनकी की हुई रहनुमाई, अगर उसके मुताबिक मैंने अमली जिंदगी को न अपनाया तो वो निस्बत असर नहीं करेगी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फातिमा से यही फरमाया था, हज़रत सफिया से यही फरमाया था, ये न सोचना कि मेरी निस्बत आखिरी पैगंबर से है, अल्लाह के महबूब पैगंबर से है, आमाल करके आना। आमाल होंगे तो शिफात कर सकूंगा, वरना अल्लाह की इजाजत के बगैर मैं तुम्हारी शिफात भी नहीं कर पाऊंगा। निस्बत के साथ मुआफ़िकत का होना यह बुनियादी चीज है। आज मामला यहीं जाके बिगड़ जाता है कि मेरा ताल्लुक तो अल्लाह वालों से होता है, फलां बुजुर्ग से, फलां बुजुर्ग से, फलां सरकार से, यकीनन अल्लाह वालों से ताल्लुक तो मैंने कायम किया, लेकिन वो जुबान के हद तक तो है, उसके असरात मेरी जिंदगी में नहीं। वजह यह होती है कि मैं निस्बत के साथ मुआफ़िकत नहीं इख्तियार की। नमाज पढ़ी न पढ़ी, कोई अमल किया न किया, बस ठीक है, निस्बत है, बस चल रहा है सिलसिला। निस्बत के साथ जब मुआफ़िकत होगी तो वो फिर मेरे और आपकी कदर और कीमत और इज्जत और आजमत में तब्दीली आ जाएगी। मजीद वजाहत के लिए आम सी मिसाल करता जाऊं, पानी और मट्टी। तो यही पानी है, इसको अगर हम और आप वैसे इससे हाथ मुंह धो लें, यकीनन साफ भी हो जाएंगे और ठंडे भी हो जाएंगे। लेकिन जब इसी पानी की निस्बत में एक अच्छी चीज जो कि इबादत का अमल है, जिसको हम वुजू कहते हैं, उसके साथ निस्बत करके मैं इस्तेमाल करूंगा, पर यही पानी मेरे जिस्म के जिस हिस्से पे लगेगा उस हिस्से के गुनाह चढ़ते चले जाएंगे। निस्बत की वजह से असरात बदल गए। मैंने वही पानी उसी टूटी और उसी नलके के पानी को इस्तेमाल किया। अगर वैसे इस्तेमाल करता हूं तो ठंडक भी हासिल, हाथ पांव साफ भी हो जाएंगे। लेकिन अगर उसकी निस्बत में इबादत के अमल के साथ करके इस्तेमाल करूंगा, जो वुजू है, तो हदीस में आता है मैं वुजू में जिस अंदाम को धोऊंगा, धोते हुए उस जिस्म के हिस्से के गुनाह भी झड़ते चले जाएंगे, गुनाह सगीरा धुल जाएंगे। बस सिर्फ निस्बत मैंने वुजू के साथ की, उसकी कैफियत बदल गई। मट्टी जो गर्द गुबार का जरिया है, उड़ती है, चेहरे पे पड़ती है तो हम फौरन साफ करते हैं, कपड़ों को झाड़ते हैं। लेकिन यही मट्टी जब इसकी निस्बत में एक नेक अमल से करके अपने चेहरे पे मलूंगा,
تو یہ گرد و غبار کا ذریعہ نہیں بلکہ میرے اور آپ کی پاکی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر مجھے تیمم کرنا پڑے، پانی چاروں طرف سے، میں ایک ایسے مقام پہ ہوں کہ چاروں طرف سے میل میل کے فاصلے پہ جہاں پانی موجود ہے لیکن میں اسے استعمال کرنے پہ قادر نہیں ہوں، بیماری کی وجہ سے وہ میرے استعمال کے لیے نقصان دہ ہے، شریعت کہتی ہے اب تیمم کر لو۔ تیمم کیا ہے؟ ہاتھ کو مٹی پہ مارو، چہرے پہ پھیر لو، مٹی پہ مارو، اپنے بازوں پہ پھیر لو، اور یہی مٹی جو چہرے پہ پڑتی تھی میں گرد و غبار سمجھ کے صاف کر لیتا تھا، یہ میرے پاکی نہیں گندگی کا ذریعہ بنتی تھی۔ جب اس کی نسبت میں نے ایک نیک عمل تیمم کے ساتھ کر کے اس کو اپنے چہرے پہ استعمال کیا تو یہ میری پاکی کا ذریعہ بن گئی۔ تو یہ نسبت کے اثرات بالکل اس کی کیفیات بدل جاتی، الٹ ہو جاتا۔ نماز اگر میں اور آپ اپنے طور پہ پڑھتے ہیں تو ایک فرض کے بدلے میں ایک فرض نماز کا ثواب، لیکن وہی نماز اگر میں جماعت کے ساتھ امام کی موافقت میں پڑھوں، دو باتیں کی، جماعت کے ساتھ امام کی موافقت میں پڑھوں، اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اسے ایک کے بدلے میں 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ نسبت بدل گئی۔ اسی نماز کی نسبت جماعت کے ساتھ ہوئی تو میرے اس عمل کا ثواب 27 گنا بڑھ گیا۔ امام کے پیچھے پڑھنے سے، لیکن صرف پیچھے پڑھنے سے نہیں، موافقت ضروری۔ اگر میں امام کے پیچھے ہوں لیکن امام کی موافقت نہیں ہے تو مجھے یہ اجر نہیں مل سکتا کہ اس نماز پڑھنے میں میں امام کی موافقت کر رہا ہوں، اس کی اتباع میں اوپر نیچے ہوتا ہوں، اسی کی اتباع میں نماز میں داخل ہوا، اسی کی اتباع میں نماز سے نکلا، وہ رکوع میں گیا میں رکوع میں گیا، قاعدے میں بیٹھا قاعدے میں بیٹھا، حتیٰ کہ اگر وہ بھول کے بھی پہلے قاعدے میں بیٹھنے کے بعد کھڑا ہو گیا تو مجھے حکم یہ ہے کہ مجھے اگرچہ یاد ہے کہ قاعدے میں بیٹھنا ہے، امام کھڑا ہو گیا ہے تو مجھے پیچھے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ ہاں وہ بعد میں سجدہ سہو کر لے گا، میری نماز ٹھیک ہو جائے گی، میرے پہ اس کی اتباع لازم ہے، اگرچہ وہ ایک عمل کو بھول رہا ہے مجھے یاد ہے، مگر جب نسبت قائم کر چکا ہوں اب اتباع میرے پہ ضروری ہے، اس کی اتباع میں پڑھوں گا تو ثواب 27 گنا ملے گا، ورنہ نہیں۔ اس سے پہلے سلام پھیر دو تو کوئی ثواب نہیں۔ اسی لیے امام کی اتباع اور موافقت لازم ہے۔ امام سے پہلے رکوع میں نہ جائیں، موافقت کہتے ہیں اس کے پیچھے قدم بقدم چلنا، اس سے آگے نہیں، اپنے عمل کو اس کے موافق کرنا، اس کا عمل نمونہ ہے، میں اپنے عمل کو اس کے موافق کر رہا ہوں۔ مسئلہ ہے کہ جب وہ تکبیر کے ایک رکوع میں جائے تو میں فوراً رکوع میں چلا جاؤں، نہ پہلے جاؤں نہ زیادہ تاخیر سے جاؤں۔ وہ تکبیر کہہ کے نماز کا آغاز کرے، میں کہیں ایسے نہ ہو کہ میں ابھی ادھر دیکھ رہا ہوں ادھر دیکھ رہا ہوں، اپنے باقی کھاتوں میں لگا ہوا ہوں، جب وہ رکوع میں جانے لگے تو فوراً پیچھے چلے جاؤں۔ اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ اثرات نہیں ملیں گے۔ بالکل اس کی اتباع میں موافقت میں نماز پڑھوں گا، میرا اجر بڑھ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الامام ضامن، امام تمہارا ضامن ہے، قراءۃ الامام قراءۃ لہ، امام کی قراءت تمہاری قراءت ہے، وہ پڑھ رہا ہے تم سن رہے ہو، فرمایا اس کی قراءت تمہاری قراءت ہے، اس لیے
احناف کے ہاں یہ ایک بنیادی اور اہم مسئلہ ہے، ترجیح عدم ترجیح نہیں، جواز عدم جواز کا معاملہ ہے۔ کہ جب امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے تو مجھے پیچھے خاموش کھڑا ہونا پڑے گا۔ اب اس میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ چلو جب امام صاحب بلند آواز سے پڑھتا ہو پھر تو میں خاموشی سے سنوں، جب ایک پڑھا ہے دوسرا اسے سنے، لیکن جس نمازوں میں بلند آواز سے نہیں پڑھتا، ظہر اور عصر کی نماز ہے، اس میں تو مجھے پڑھنی چاہیے۔ تو یہ بات یاد رکھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا قرأت القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا له، تم انہیں سنو اور خاموش رہو۔ امام پڑھ رہا ہے، ہم خاموش رہیں لیکن سنتے رہیں۔ اگر آواز نہیں پہنچ رہی، سن نہیں پا رہے، خاموش کھڑے رہے۔ وہ قرات کر رہا ہے، اس کی قرات حدیث کے مطابق میری قرات، وہ میرے اس عمل کا ضامن ہے۔ جس نمازوں میں بلند آواز سے جہرن نہیں پڑھا جاتا، صحیح حدیث مبارکہ پیغمبر علیہ السلام نماز عصر کی جماعت کرا رہے ہیں، نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرا اور صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا یہ کون تھے جو میرے پیچھے جن کے پڑھنے کی آوازیں محسوس ہو رہی تھیں؟ آپ نے اس بات پہ منع فرمایا کہ میرے پیچھے پڑھنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، پیچھے مت پڑھا جائے۔ یہ نماز عصر کا واقعہ ہے، اور نماز عصر میں امام خاموشی سے پڑھتا ہے۔ وہاں تو قرآن کی آیت نے بتلا دیا خاموش رہنا ہے، یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور عمل بتلاتا ہے کہ امام کے پیچھے خاموش رہنا۔ تیسری بات یہ، میرے نوجوان کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ اچھا اگر ایسا ہو جائے جب امام پڑھے تو میں خاموش رہوں، وہ پڑھ کے خاموش ہو جائے، میں جلدی سے وہ آیت پڑھ لوں، الحمدللہ رب العالمین، امام خاموش ہوا میں پڑھ لوں الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد وہ پڑھے الرحمن الرحیم، پھر خاموش ہو جائے میں پڑھوں الرحمن الرحیم، درمیان میں جو وقفہ ہے اس میں مقتدی پڑھتا جائے۔ دوستو یہ عقلاً درست نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام مقتدی امام کے تابع نہیں، امام مقتدی کے تابع ہے۔ وہ آیت پڑھ کے خاموش ہوگا تاکہ مقتدی آیت پڑھ لے، دوسری پڑھ کے پھر خاموش ہوگا تاکہ پیچھے مقتدی پڑھ لے۔ یہ تو اس کو کہتے ہیں قلب الموضوع، بالکل عنوان کے خلاف، جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ یہ مقتدی اتباع نہیں کر رہا بلکہ امام مقتدی کی تابعداری کر رہا، یہ صورت بھی ٹھیک نہیں۔ چوتھی بات، آپ تو کہتے ہیں نہ جہر میں، نہ سر میں، نہ خاموشی میں، تینوں صورتوں میں عقلاً نقلاً ٹھیک نہیں۔ تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی، اور سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ دوستو یہ حدیث مبارکہ الگ نماز پڑھنے والے کے لیے ہے، جو الگ جماعت سے بغیر نماز پڑھ رہا ہے، وہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بات چلی نسبت کے ساتھ موافقت سے، اب اگر میری نسبت امام کے ساتھ ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ موافقت بھی ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے مقتدی سے کوئی غلطی ہو گئی تو امام پہ سجدہ ساوا نہیں، اور اگر امام سے غلطی ہو گئی تو مقتدی پہ سجدہ ساوا لازم ہے، کیونکہ اس پہ اس کی موافقت لازم ہے۔ حتیٰ کہ یہ غلطی کر بیٹھا، نہ اس پہ سجدہ ساوا نہ امام پہ سجدہ ساوا۔ اگر امام سے غلطی ہو گئی تو امام پہ بھی سجدہ ساوا، مقتدی پہ بھی سجدہ ساوا۔
معلوم ہوا کہ امام کی ساتھ نسبت کے ساتھ ساتھ موافقت ضروری ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ نسبت کے ساتھ اگر موافقت ہوگی تو یقیناً اس کے اثرات میرے اور آپ کی زندگی پہ پڑیں گے۔ اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، ہمارے بزرگوں کی زندگی میں پایا جاتا ہے کہ انہوں نے نسبت کو خاص اہمیت دی۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اب میزبان نے کچھ تازہ روٹیاں بھی ہیں، کچھ اس میں ٹھنڈی باسی روٹیاں ہیں۔ اب میزبان چاہتا ہے کہ حضرت تازہ اور گرم روٹی کھائے، حضرت جو ہے وہ گرم روٹی الگ کر کے ٹھنڈی روٹی تلاش کر کے کھا رہے ہیں۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ میزبان کو سمجھ نہ آئی، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ گرم اور تازہ روٹی ہے، آپ یہ ٹھنڈی چھوڑ دیں، یہ کھائیں۔ عام طور پہ ہوتا ہے مہمان کے سامنے اگر ایک روٹی پہلے پکی ہو ذرا ٹھنڈی ہوگی تو گرم لا کے رکھ دیجیے، یہ گرم گرم روٹی ہے۔ اب وہ ٹھنڈی تلاش کر کے کھاتے ہیں۔ جب بات کھلی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، میں جانتا ہوں کہ یہ گرم اور خستہ اور ذائقہ دار روٹی ہے، لیکن میں ٹھنڈی اور باسی روٹی تلاش کر کے کھا رہا ہوں۔ کیوں؟ تو جو مقام رکھتا ہے ویسی پھر ان کی سوچ ہوتی ہے، جتنا بلند مقام ہوگا اتنی ہی بلند سوچ ہوگی۔ کہنے لگے کہ صرف اس لیے کہ ٹھنڈی روٹی اس گرم روٹی سے پہلے پکی ہے تو اس کی نسبت گرم روٹی کے حوالے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے زیادہ قریب ہے۔ میں صرف اس نسبت کی بنیاد پر وہ جو پہلے تیار ہوئی اس کی نسبت قریب کی ہے، جو گرم ہے اور بعد میں تیار ہوئی اس کی نسبت کچھ دور کی ہے، میں اس نسبت پہ نظر رکھے ہوئے گرم کو چھوڑ کے ٹھنڈی کو تلاش کر رہا ہوں۔ یہ تو ان کا مقام تھا، بڑوں کی بڑی سوچ تھی، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ بزرگوں کے ہاں نسبت کی اتنی اہمیت پائی جاتی تھی۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دوسرے کی ملاقات کے لیے جانے لگے، بیچارے خود فقر و فاقہ کی شکار تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تحفے دیا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ سوچنے لگے کہ بزرگ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، کوئی چیز ہے نہیں جو تحفے کے طور پہ پیش کر سکوں۔ سوچتے سوچتے آخرکار ذہن میں بات آئی، اچانک اٹھے اور جنگل میں گئے، لکڑیاں کاٹ کے ایک گنڈل بنایا، اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور ملاقات کے لیے روانہ ہو۔ پہنچے تو وہ لکڑیوں کا گنڈل تحفے میں پیش کر دیا۔ اب وہی بھی صاحب نسبت تھے، یہ بھی صاحب نسبت تھے، دونوں بزرگوں کے مقام پہ تھے، سوچیں دونوں کی بلند تھیں۔ اب خدام دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ لکڑیوں کو گنڈل تحفے میں لانے کا کیا مقصد؟ نہ لاتے، کوئی چیز نہیں تھی تو نہ لاتے، اس کا کیا مقصد؟ اب انہوں نے تو حدیث پہ عمل کرنے کے لیے کہ کسی درجے میں عمل ہو جائے، تو جس کے پاس لائی گئی انہوں نے اس نسبت کی کیسی قدردانی فرمائی۔ اپنے خدام سے کہنے لگے کہ یہ لکڑیوں کا گنڈل اٹھا لو، خانقاہ کے اسٹور میں اسے محفوظ کر لو، اور یاد رکھنا ایک بزرگ کے ساتھ اس تحفے کی نسبت ہے، جب بھی میرا انتقال ہو تو مجھے غسل دینے کے لیے جب پانی گرم کرنا تو اس لکڑیوں سے آگ جلا لینا۔ یہ نسبت کی قدر تھی ان حضرات کے سامنے کہ یہ تحفہ ایک بزرگ کا لایا ہوا ہے، لہذا اسے محفوظ کر لینا، اس وقت اسے استعمال کرنا۔ معلوم ہوا کہ نسبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بات مختصر کرتا ہوں، تو یہ پیدائشی ولی نہیں تھے، مادرزاد ولی، یہ اپنے جوانی کے زمانے میں وقت کے حکمران کے سرکاری پہلوان تھے۔ اس وقت یہ ایک عہدہ ہوتا تھا، سرکاری پہلوان، اور آپ کو بڑی مہارت حاصل تھی، آپ کا بڑا چرچا تھا، فن میں ماہر تھے، ہر مقابلے میں کامیاب ہو کے لوٹتے۔ ایک دن ایک موقع پہ پھر حکمران نے مقابلے کا اعلان کیا اور اس پہ بے بہا انعامات مقرر کر دیے۔ مختصر یہ کہ وقت آ گیا، میدان لگ گیا، دور دراز سے مختلف
علاقوں سے لوگ جمع ہو گئے. بہت سے اس میدان کے شاہ سوار پہلوان جو وہاں تماشائی بن کے بیٹھے ہیں کہ جنید کے مقابلے میں کون آئے. میدان لگا, جنید پہلوان میدان میں اترے. اب کوئی شخص نہیں جو ان کے مقابلے میں میدان میں آئے. پہلوان موجود ہیں لیکن تماشائی بنے بیٹھے, جانتے ہیں ان کے چرچے سے واقف, ان کی مہارت سے واقف. اچانک دیکھا ہے کہ ایک اجنبی نوجوان میدان میں کود پڑا. اب ساروں کو تعجب ہوا کہ یہ کون ہے. ہر پہلوان دیکھنے کے اور پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے. ہر ایک نے یہی سی نتیجے پہ پہنچا کہ یہ تو اس میدان میں کوئی اجنبی ہے, اسے تو ہم نے کہیں کسی مقام پہ نہیں دیکھا, اور جنید کے مقابلے میں یہ کون ہو سکتا. دوستو, جو جس لائن کے ہوتے ہیں اس لائن کے ہر بندے کا پتہ ہوتا. تعجب ہوا کہ یہ ہوگا کون. جب جنید کے مقابلے میں آیا تو یہ بھی ایک مقام اہمیت رکھتا ہوگا. جنید کے آگے بڑھتا گیا, قریب آیا تو جنید سے کہنے لگا کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. وہ بھی دیکھ رہا تھا جو میرے مقابلے میں اترا ہے تو اس کی بھی ایک اہمیت ہوگی. انہوں نے بھی اسے اہمیت دی. کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. کہا بات کان میں کرنا چاہتا ہوں. کہا ضرور بتاؤ. آگے بڑھ کے کہنے لگا جنید, میں تیری مہارت سے بھی واقف ہوں, تیرے مقام اور تیری شہرت سے بھی واقف ہوں, اور میں اس میدان میں اجنبی ہوں. میں اس مہارت سے کوئی واقفیت نہیں رکھتا, لیکن اترا تیرے مقابلے میں ہوں. کیوں؟ صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میرے گھر میں میرے بچے بھوکے ہیں, کوئی اسباب نہیں. وقت کے حکمران نے اس مقابلے کے جیتنے پہ بے شمار بے بہا جواہرات کے انعامات کا اعلان کیا ہے. جنید, تجھے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میری نسبت اس میدان میں تو بالکل کمزور ہے, لیکن خاندانی طور پہ میں پیغمبر صلی اسلام کے خاندان سے نسبت رکھتا ہوں. امام الانبیاء تاجدار مدینہ کے خاندان سے میری نسبت ہے. جنید, اگر تو اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے مصنوعی پنجہ آزمائی کر کے گر جائے گا, میں تیرے سینے پہ بیٹھ جاؤں گا, انعامات مجھے مل جائیں گے, اپنے بچوں کا پیٹ عزت سے پال سکوں گا. اگر تو نے اس نسبت کی لاج رکھ لی تو اللہ تجھے بھی ضائع نہیں فرمائے گا. اس کے دل سے نکلتی بات تھی, حقیقت پہ مبنی بات تھی. آج تو بس ہاتھوں میں کڑا ڈال لو, نمازوں کی چھٹی کر لو, جی یہ سید صاحب ہے. چہرہ نبوت والا نہیں, لباس اور اعمال پیغمبر والے نہیں, خاندان پیغمبر کہو, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. آج ہم نے ایک مذاق بنا لیا, بالکل پیغمبر الصلوۃ والسلام کے ہر عمل کی مخالفت. اور جی نسبت یہ شاہ صاحب ہے, نسبت فلاں خاندان سے ہے, نسبت پیغمبر اسلام, یہ سید ہیں, یہ سادات ہیں. دوستو, یہ معمولی بات نہیں ہے جو میں گھر بیٹھے میں سید و سادات بن جاؤں. ہاں, نسبت کے ساتھ جب تک موافقت نہیں, وہ نسبت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں, آپ نے ایک لکھا, ایک کے آگے آپ صفر لکھتے چلے جائیں, جتنے صفر لکھتے چلے جائیں گے قدر و قیمت بڑھتی چلی جائے گی. ہاں, یہ 100 بن گیا, 1000 بن گیا, لاکھ بن گیا, ارب بن گیا. اور اگر آپ ایک ہی نہ لکھیں اور صفر کی لائن لگا دیں, آپ کہیں کہ میں نے 1 ارب گوئے کی تعداد میں نے لکھ لی ہے, تو دیکھنے والا یہی کہے گا بھائی ان صفروں کی قدر تو تب ہوگی جب پہلے ایک ہو, ایک نہیں تو یہ صفر ہے, کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ہاں, جب تک اس ایک پہ میرا ایمان نہ ہو, جب تک اس ایک رحمت للعالمین پہ خاتم النبیین ہونے کا میرا یقین نہ ہو, میں مرزائی قادیانی ہوں یا کوئی اور مصیبت اور گمراہی میں پڑا ہوں, میں لاکھ نسبتیں جتلاؤں لیکن میری کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی ہے. آج معلوم نہیں صحابہ کے بغض دل میں لیے پھرتے ہیں. جی شاہ صاحب کون ہے؟ جی یہ سادات ہے, نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. تو ہم اس نسبت کے مذاق اگر لاج نہیں رکھ سکتے, مذاق تو نہ اڑائیں. بات سچائی پہ مبنی تھی, حقیقت کی بنیاد پہ تھی. کہاں محبوب پیغمبر کے خاندان سے نسبت رکھتا ہوں, لیکن صورتحال یہ ہے جنید کا سر جھک گیا, آنکھیں بند ہو گئیں, من کی کھڑکی کھول کے جھانکنے لگا, سوچنے پہ مجبور ہوا. اندر ضمیر نے آواز دی, جنید, اور سوچتا کیا ہے, یہ سودا مہنگا نہیں, یہی موقع ہے سودا کر گزرنا.
بس ضمیر نے جب آواز دی تو جنید کی آنکھیں کھلی، سر اٹھایا، ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا کہ تیرا سودا مجھے منظور ہے۔ اب یہاں بے آغاز ہوتا ہے، مصنوعی پنجہ آزمائی کے بعد جنید جیسا پہلوان نیچے گر گیا، یہ اجنبی سینے پہ بیٹھا، حتیٰ وقت کے حکمران نے اس نتیجے کو قبول کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ مقابلہ دوبارہ ہوگا، دوبارہ ہوا، جنید پھر گرا، پھر اس نتیجے کو قبول نہ کیا، اور اسے معلوم نہ تھا کس چیز نے جنید کو مغلوب کر دیا ہے، کون سی چیز اس پہلوان پہ غالب آ چکی ہے۔ تیسری دفعہ مقابلہ کروایا، جنید پھر گرا، اجنبی سینے پہ بیٹھا، غصے میں آ کے حکمران نے نتیجے کو قبول کرتے ہوئے تمام تر انعامات اس اجنبی کو دے دیے، جنید سے تمام تر پروٹوکول ہٹا دیے، اسے منصب پہ فارغ کر دیا، عزت عظمت سہولتوں کی تمام تر چیزیں ختم، طرح طرح اپنے گھر کی طرف روانہ کر دیا، اور جو ہیرو تھا وہ زیرو بن گیا۔ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے معاملہ کیا بنا، اپنی عزت عظمت اور چرچے کو قربان کر گیا ہے، اپنے گھر کی طرف تنہا جا رہا ہے۔ حکمران نے غصے میں آ کے وہیں سے رخصت کر دیا۔ جب تھوڑا سا سفر کیا تو پریشان سا ہوا، جنید یہ تو نے کیا کیا، سارا کچھ قربان کر چکا ہے، تیرے پلے کیا رہا۔ جب تھوڑی سی پریشانی ہوئی تو دل کی طرف متوجہ ہوا کہ میں دیکھوں دل میرا مطمئن ہے یا پریشان، تو دل کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے دل میں سکون و سرور پاتا ہے۔ جنید کیوں پریشان ہو رہا ہے، یہ سودا مہنگا نہیں، بہت قیمتی سودا کر کے چلا ہے۔ خیر پھر مطمئن ہو گئے، گھر پہنچے، ٹوٹی چارپی پڑی تھی، لیٹ گئے۔ گھر والوں نے اس حالت میں دیکھا تو پریشان، معاملہ اور ماجرا کیا ہے، پہلے تو کبھی ایسے آنا نہیں ہوا، کہا مجھے کچھ آرام کر لینے دو، اسی پریشانی میں سو جاتے ہیں۔ سونے میں خواب میں اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دی، آپ کی زیارت ہوتی ہے، ان پریشانی کا اظہار کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تھپکی دیتے ہوئے کہا، جنید کیوں پریشان ہوتا ہے، تو نے میری نسبت کی لاج رکھی ہے، اور اس نسبت کی لاج رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیری لاج رکھے گا، تجھے ایسا چرچا عطا کرے گا، ایسی عزت عطا کرے گا، ایسی مہارت اور ایسا مقام عطا کرے گا کہ تیرا تذکرہ کیے بغیر اللہ والوں کا تذکرہ مکمل نہیں ہو سکے گا۔ بیدار ہوئے تو دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ کہ نسبت کے اپنے اثرات ہیں، اپنے برکات ہیں، اپنی اہمیت ہے، لیکن اس کی لاج رکھنا ضروری اور لازمی ہے۔ لاج سے مراد موافقت۔ اگر ہم اور آپ، تو اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی نسبت دی، قرآن کی نسبت دی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت دی، دوستوں آئے اس نسبتوں کی لاج رکھیں، قرآن کی نسبت ہے، اس سے موافقت پیدا کر لیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے، ان سے موافقت پیدا کر لیں، کسی اللہ والے سے نسبت ہے تو اپنے عملی زندگی میں موافقت پیدا کر لیں۔ یقیناً نسبت کی لاج رکھنے کی وجہ سے اللہ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت و عظمت عطا فرما دے گا۔ نسبت کے اقسام کیا ہے، کسی اور موقع پر اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما